بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے، آپ کے آنگن مہکتے ہوں گے، چہکتے ہوں گے۔ آج ایک ورکشاپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں جانتے ہوں گے، اگر نہیں جانتے تو پھر گوگل پر سرچ کر لیجئے، مل جائیں گی معلومات۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھ لیجئے، میرے کام کا معیار دیکھنا ہے تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کاوش آن لائن اردو لرننگ سینٹر جنوری میں نے شروع کیا، اور الحمدللہ اس وقت پاکستان کے تقریباً سبھی بڑے اسکولوں کے اساتذہ، اردو اساتذہ شرف ملاقات بخشتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ایک ورکشاپ کے بارے میں ہے، جو کہ ایک بہت ہی مختلف نوعیت کی ورکشاپ ہوگی، اور وہ ورکشاپ کیا ہوگی چلیے اس طرف چلتے ہیں۔ جی جناب، تو ہم پہنچ گئے اس ورکشاپ کی نگری میں، اور اس ورکشاپ کا عنوان ہے نامانوس متن کی سمجھ کی جانچ کے نئے انداز۔ یہ جناب جو ورکشاپ ہوگی یہ آن لائن ورکشاپ ہوگی، اور اردو ٹیچرز کے لیے ہوگی، اور یہ جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ اس ورکشاپ کی تعارفی ویڈیو ہے۔ اس ورکشاپ میں کیا ہوگا ہم یہ دیکھیں گے کہ کیمبرج او لیول آپ سب کے علم میں ہے کہ اس کا نصاب سلیبس بدلا ہے اردو 3248 کا، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا تبدیلی آئی ہے، لیکن ایک مخصوص نقطہ نظر کے تحت۔ اور یہ جو نصاب ہے یہ 2024، 2025 اور 2026 کے امتحانات کے لیے مرتب کیا گیا ہے، اور ہم نے اس ویڈیو میں پورا نصاب نہیں دیکھنا، نہ ہم نے کوئی پورا ایک پیپر دیکھنا ہے۔ ہم نے بہت ہی فوکسڈ رہتے ہوئے ہم نے پیپر 1 کی جو پہلی 3 مشقیں ہیں جن کا تعلق نامانوس متن سے ہے، یعنی عرف عام میں جسے ہم تفہیم کہتے ہیں اس سے ہے، ہم صرف اسی کو دیکھیں گے، اور یہ ورکشاپ اسی سے متعلق ہے۔ یہ ورکشاپ ہوگی جی اتوار 17 اکتوبر 2021 کو، اور یہ 2 بجے سے 4:30 بجے تک ہوگی، اور اس کا دورانیہ تقریباً بنتا ہے، تقریباً کیا مکمل بنتا ہے 2 گھنٹے 30 منٹ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ ورکشاپ آپ کے لیے ضروری ہے اور یہ آپ کے کڑے معیار پر پوری اترتی ہے، اور آپ کو مکمل اطمینان ہے مجھ پر، تو پھر آپ آج ہی اس ورکشاپ کی تاریخ کو اپنے کیلنڈر میں محفوظ کر لیجیے۔ اس ورکشاپ کے شرکاء کون ہوں گے؟ سب سے اہم بات ہے وہ تمام اساتذہ جو اپنے بچوں کو اردو 3248 کے نئے امتحان برائے 2024 کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، نئے نصاب کے مطابق۔ بعض لوگ کلاس 5 سے شروع کرواتے ہیں، بعض کلاس 8 سے، بعض 9 سے۔ او لیول 3248 کیمبرج اردو سیکنڈ لینگویج عرف عام میں اردو بھی کہلاتی ہے، اس کا نیا نصاب ہے۔ اس کے حوالے سے ایک ورکشاپ ہوگی جس کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تعارفی ویڈیو۔ وہ تمام اساتذہ جو تفہیم کے تصورات اور طریقوں سے متعارف ہونا چاہتے ہیں۔ اس ورکشاپ میں چونکہ 3248 کے پیپر 1 میں وہ حصہ لیا گیا ہے جو تفاہیم پر مشتمل ہے یا متون پر مشتمل ہے، اس لیے اس میں تفہیم کا موضوع بہت زیادہ زیر بحث آئے گا۔ اگرچہ یہ
مشق نمبر 1 2 3 پیپر 1 کے بارے میں ہے، لیکن پھر میں بتا دوں کہ چونکہ یہ مشقیں تفہیم کے بارے میں ہیں، اس لیے اس میں تفہیم کا موضوع بہت زیادہ سامنے آئے گا۔ تفہیم ہے کیا، یہ ہم دیکھیں گے اس ورکشاپ میں۔ کسے کہتے ہیں ہم تفہیم؟ ہمارے ہاں تفہیم سے متعلق کیا نظریات مروج ہیں؟ ہم نے تفہیم کو کیا سمجھا ہوا ہے، اور ہم تفہیم کو کیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ نظریات کس حد تک درست ہیں، کس حد تک ان میں تبدیلی یا انہیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ورکشاپ میں کیا کیا ہوگا مزید۔ ہم کسے متن کہتے ہیں، متن ہوتا کیا ہے، اصل میں متن کیا ہوتا ہے، کسی متن کی سمجھ کی جانچ کے طریقے کیا ہوتے ہیں یا کیا ہونے چاہیے، ان کی کیا کیا اقسام ہوتی ہیں، کن کن طریقوں سے ہم متن کو جانچتے ہیں۔ ہم تھوڑی سی اس پیپر کے حوالے سے، چونکہ فوکس میرا یہ پیپر ہے، تو یہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کا پیپر ہے، اور جناب 50 نمبر ہیں، اور اس میں کل 5 مشقیں ہیں۔ اب جناب ان مشقوں میں مشق نمبر 1 میں مختصر سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑے مزے کا بہت اچھا اور خوبصورت نصاب ہے۔ یہ تبدیلی بڑی خوشائند ہے، اور یہ نصاب بالکل نئی جہتوں کے مطابق ہے، نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور اس میں نئے جو تصورات ہیں، نئی اپروچز ہیں، نئی جو تحقیق ہے، اسے سامنے رکھا گیا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں مزید جو نصاب ہیں ان میں کیا کیا تبدیلیاں متوقع ہیں۔ یقیناً ایک نصاب دوسرے نصاب پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور اس طرح سے باقی بھی تبدیلی یقیناً متوقع ہے۔ تو یہ آسان سے مشکل کی طرف جاتا ہے، اس کی بنیادی جو فلسفی ہے وہ آسان سے مشکل کی طرف ہے۔ تو اسی طریقے سے مشقیں بھی اسی طرح سے ترتیب دی گئی ہیں تفاہیم کی۔ تو پہلی مشق کے علاوہ دوسری جو مشق ہوگی وہ مختلف قسم کا متن ہوگا۔ پہلی والی میں ایک انٹائرلی ڈفرینٹ متن ہے، دوسری والی میں دوسرے قسم کے متن ہیں، اور اس میں مختلف جملوں میں سے درست کو اس کے پیراگراف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے۔ اس کی اسٹریٹجی یہ ہوگی، یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے کریں گے۔ اور اس کے بعد مشق نمبر 3 میں متن سے نکات یا نوٹس بنانا یا نوٹس لینا، یہ اس کی مہارت ہے بنیادی۔ اور پہلی مشق کے 8 نمبر ہیں، دوسری کے 9 اور تیسری کے بھی 9، اور چوتھی مشق جو ہے وہ خلاصہ نگاری کے حوالے سے، خلاصہ لکھنے کے حوالے سے 10 نمبر ہے، اور چوتھی مشق بڑی ہے جو کہ رائٹنگ کی ہے بنیادی طور پر۔ چوتھی اور 5ویں مشق رائٹنگ کی ہے، اور اس میں یہ 14 نمبر کی ہے، لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ ان چوتھی اور 5ویں مشقوں پہ نہیں ہے، مشق نمبر 1، مشق نمبر 2 اور مشق نمبر 3 پر ہے، تفہیم پر ہے۔ اسی لیے میں نے اگر کہا ہے کہ باقی ٹیچرز جو کہ تفہیم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ تفہیم میں دنیا میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، دیکھیں سیٹ میں تفہیم ہے، مختلف قسم کی ہے، آئلٹس کی تفہیم ہے، مختلف قسم کی ہے۔ میں انگریزی کا حوالہ دے رہا ہوں، اور اردو بھی ایک زبان ہے، انگریزی بھی ایک زبان ہے، تو ہمیں ان ڈیولپمنٹس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ جو کہ تفاہیم کے حوالے سے ہو رہی ہیں اور ہیں۔ اچھا جی، اس میں ہم جن مشقوں کو دیکھیں گے وہ صرف 3 دیکھیں گے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم چوتھی اور 5ویں نہیں دیکھیں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ پڑھائی کے جو متن ہیں ان کی کون کون سی اقسام اس پیپر میں شامل کی گئی ہیں۔ تو یہ متن کہاں سے آئیں گے، یہ کیسے ہوں گے، کئی اقسام کے ہیں، کون سی اقسام ہیں، یہ دیکھیں گے ہم اس ورکشاپ میں۔ ان کے موضوعات کیا ہوں گے، یہ بھی ہم بے شمار موضوعات ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے۔
اس کی جانچ کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ نہیں ہے، مختلف طریقے ہیں، متنوع طریقے ہیں، وہ کیا کیا ہوں گے؟ اور جناب انہوں نے اپنے اس نصاب میں تدریسی سرگرمیاں کیا ریکمینڈ کی ہیں تفہیم کے حوالے سے، تفہیم سکھانے کے لیے کہ بالکل ابتدا سے لے کے آگے تک اپنے اصل ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے کون سی سرگرمیاں کرنی چاہیے، دقیق بھی ہیں، جدید بھی ہیں، نئی بھی ہیں، انوکھی بھی ہیں، جو میری ورکشاپ میں شریک ہوتے رہے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ میری جو ورکشاپس ہوتی ہیں وہ ساری ایکٹیو لرننگ اور جدید میتھڈالوجیز، جدید ریسرچ کے طریقے، جدید تدریس کے طریقے، لینگویج کے طریقے ان کے اوپر ہوتی ہے۔ میں اپنی چیزوں کو ریویو کرتا رہتا ہوں اور ان کے مطابق چلتا ہوں۔ کوئی اسے تسلیم کرے نہ کرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ فقیر کا کام ہے صدا لگانا، فقیر کا کام ہے آواز لگانا، اور وہ کوئی آواز سنتا ہے، کوئی پہچانتا ہے، کوئی نہیں پہچانتا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، اور ہم نے جدت کا علم اٹھایا ہے، اور میں دل سے یہ چاہتا ہوں، اگرچہ میرا یہ پروفیشن ہے، اگرچہ میرا یہ پیشہ ہے، لیکن میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ میں اردو تدریس کو نئے دور میں داخل کروں۔ اچھا جی، اس ورکشاپ میں اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو جانچ کا معیار ہے وہ کیا ہوگا۔ اس جانچ کا معیار جو کریکولم میں ریکمینڈ کیا گیا ہے، متعلقہ یا ضروری جو معلومات ہیں ان کی پہچان کرنا اور انہیں منظم کرنا، یہ ایک بنیادی ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ اہم ہے کہ معلومات کے جدید ذرائع کو پہچاننا اور ان سے معلومات حاصل کرنا، یہ بہت ایک اہم بات ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے تعلیم کے اندر، تدریس کے اندر، اور خاص طور پہ جب ہم آن لائن گئے ہیں، پوری دنیا میں تعلیم آن لائن گئی ہے، تو اس وقت سے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ متن کے مضمرات کو سمجھنا، متن کے اندر جو اس کی امپلیکیشنز جسے کہا جاتا ہے، چھپی ہوئی چیزیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، گہرائیاں ہیں، ان کو سمجھنا۔ اچھا، میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ یہاں اگر آپ اسپیسیمن پیپر دیکھیں گے تو ان کو کرائٹیریا مت بنا لیجئے، وہ آپ کے پاس حتمی کرائٹیریا نہیں ہے، کیونکہ جو نصاب ہے، نصاب کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ مختلف ہیں، اور یہ جو معلومات کے جدید ذرائع کو پہچاننا، یہ بڑی ایک براڈر قسم کی ایک مہارت ہے، اور معلومات کے بہت جدید ذرائع ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد متن کی جسٹ جو ہے، لباب کیا ہے، متن کہنا کیا چاہتا ہے، اور اسے سمجھنا، اور اس کے بعد لکھنے والے کے مطمع نظر کو سمجھنا، اس کے بعد جو اگلی چیز ہے لکھنے والے کے مقاصد کو سمجھنا، یہ بھی ہم یقیناً دیکھیں گے کس طرح سے ہم نے یہ ساری مہارات بچے کو سکھانی ہے، اور لکھنے والے کے احساسات کو سمجھنا، اس کے محسوسات کو سمجھنا۔ اس کے بعد جو اگلی چیز جو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے، وہ رویہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک مختلف ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے یہ، اور اپینین ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور تصورات کیا ہوتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے، اور ان کے آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، ان کو کیسے جانچا جاتا ہے، اور متن کے اندر اس کا تعلق کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ پڑھائی کے حوالے سے اس جو ورکشاپ ہے، اس میں سب سے اہم سوال ہے کہ جناب ہم پھر اقتباسات کہاں سے لیں گے؟ تو یہ بھی ہم اس ورکشاپ میں دیکھیں گے کہ ہم اقتباسات کہاں سے لیں گے، اور سوالات بنانے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ کسی ایک اقتباس پر سوال بنائیں۔ تو سوالات بنانے کے طریقے مختلف مشقوں کے مختلف ہیں، اس لیے ہمیں مختلف طریقوں پر کام کرنا ہوگا، اور میں یہاں پہ اپنے ان شرکاء سے جو کہ اس ورکشاپ میں آنے کا ارادہ کریں، وہ جب یہ پوری ویڈیو دیکھ لیں، مکمل طور پر مطمئن ہو جائیں، پھر وہ اس ورکشاپ میں آئیں، اور اطمینان قلب کرنے کے بعد، میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں، اطمینان کرنے کے بعد ورکشاپ میں آئیں۔ اور ورکشاپ ہوتی ہے، اس میں کبھی بہت اچھا ہوتا ہے، کبھی کچھ غلط ہوتا ہے، ورکشاپ جو ہوئی، کلاس جو ہوئی، تو اس لیے پورا اطمینان کرنے کے بعد آئیں، اور آنے والے ایک کام پھر ضرور کر لیں کہ وہ گوگل ڈاکیومنٹ پر کام کرنا سیکھ لیں، اور اگر انہوں نے نہ سیکھا ہو
جب وہ فیس جمع کروا لیں گے تو پھر مجھے فون کر دیں، مجھ سے رابطہ کر لیں، میں انہیں ٹائم دے کے اس کے اوپر کام کرنا سکھا دوں گا۔ میرے یوٹیوب چینل پہ ٹیوٹوریل موجود ہیں، کس طرح سے ورڈ پہ آپ سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں اردو کا، کس طرح سے ٹائپنگ سیکھتے ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ کے سامنے جو اس وقت بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی اے سے شروع کیا تھا، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو یہ تک پہنچ جائے۔ ہم تو بھی درمیان میں طالب علم میں سیکھ رہے ہیں، اور لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سیکھتے جا رہے ہیں۔ کہاں سے شروع کیا جائے، یہ کام کہاں سے شروع کیا جائے، یہ بھی اس ورکشاپ میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ جی، یہ بہت اہم چیز ہے کہ بچوں کو کیا سکھایا جائے، اور اگلا سوال ہوگا کیسے سکھایا جائے، تدریسی سرگرمیاں کون سی اختیار کی جائیں۔ میں پھر یہاں پہ کہوں گا کہ جو لوگ میری ورکشاپس میں آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور جو آتے رہیں گے ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ہم سیکھتے رہیں گے، آگے چلتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے۔ میں آپ سے سیکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے سیکھتے رہیے، ہم سب مل کے سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ جی اس ورکشاپ میں آنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلا کام رجسٹر کروانا، گوگل فارم دیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو جہاں بھی میں دوں گا اس کے ساتھ ایک گوگل فارم بھی دوں گا۔ اس گوگل فارم میں کچھ انفارمیشن ہوگی، کچھ معلومات ہوں گی، وہ آپ نے دینی ہوں گی۔ اس میں آپ کا واٹس ایپ فون نمبر، بعض لوگ فون نمبر دے دیتے ہیں لیکن وہ واٹس ایپ پہ چلتا نہیں، اس پہ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے، وہ پھر کرتے ہوتا نہیں ہے، پھر مشکل ہوتی ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ای میل ایڈریس دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ای میل ایڈریس ہاتھ سے لکھ دیتے ہیں، بھئی ای میل ایڈریس کاپی لنک کریں اور وہاں سے جا کے تو کاپی لنک کر کے پیسٹ کر دیں، اور وہ گڑبڑ نہیں ہوتا، وہ ٹھیک رہتا ہے۔ میں 10 لوگوں کو اگر ای میل بھیجتا ہوں ورکشاپ کی، اور اس میں سے 2-3 ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وہ واپس ہو جاتی کہ وہ چیز آگے نہیں گئی، تو اس لیے پلیز ای میل ایڈریس سے ہی لکھنا ہے۔ اور اگلی چیز ہے کہ فیس کتنی ہوگی۔ یہ فیس نہیں ہے، یہ ہدیہ محبت ہے، یہ ہدیہ خلوص ہے، اور یہ 2000 ہوگی۔ میری ورکشاپ کی فیس 1500 روپے ہوتی ہے ابھی تک، اور اس کی وجہ یہ کہ وہ 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس کا دورانیہ تھوڑا سا زیادہ ہے، یہ 2.5 گھنٹے کی ہے۔ فیس جمع کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ جائز اکاؤنٹ سے بھی کروا سکتے ہیں، آپ بینک ٹو بینک ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، ایزی پیسے سے بھی کروا سکتے ہیں۔ جو ہی آپ کا گوگل فارم کا ڈیٹا ہمارے پاس پہنچتا ہے، کی طرف سے آپ کو ایک میسج پہنچتا ہے، اور اس میں فیس نوٹیفیکیشن کہتے ہیں ہم اسے، فیس نوٹیفیکیشن جب آپ کو مل جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ فیس جمع کرواتے ہیں۔ جب 5 لوگوں کی فیسیں جمع ہو جاتی ہیں، ہم ایک واٹس ایپ گروپ جنریٹ کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، اور واٹس ایپ گروپ کا لنک آپ کو بھیج دیا جاتا ہے، آپ کو بلکہ اس میں ایڈ کر لیا جاتا ہے۔ پھر جتنی کمیونیکیشن ہوتی ہے آپ کے ساتھ اسی پہ ہوتی ہے۔ ورکشاپ میں زوم کا لنک بھی اسی میں دیا جاتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 3 دن پہلے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ایسی کرواؤں کہ مجھے پھر ورکشاپ بنانے میں، مجھے ورکشاپ کو منظم کرنے میں، ڈیل کرنے میں مجھے آسانی رہتی ہے، اس لیے میں وہ ایکٹیویٹیز ضرور کروایا کرتا ہوں۔ اب اس میں دیکھوں گا کہ کہاں تک ضرورت ہے اس کی۔ اس کے بعد بذریعہ زوم ہوگی، اور یہ بہت آسان سا لنک ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور اس میں چونکہ ہمیں کوئی بہت زیادہ ویب سائٹ نہیں کھولنی، ہمیں زیادہ سے زیادہ کوئی ایک آدھ پیپر کھولنا پڑے گا، اس لیے یہ آپ موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں موبائل کی جگہ لیپ ٹاپ کو ترجیح دیتا ہوں سیکھنے سکھانے کے عمل میں۔ مزید معاونت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، یہ بھی ہم اس میں دیکھ لیں گے، اور اس حوالے سے، اس ورکشاپ کے حوالے سے آپ کو اگر کوئی رہنمائی چاہیے تو کاوش اردو لرننگ سینٹر، میں نے بتایا فیس بک گروپ ہے، اور اسی طرح سے یہ واٹس ایپ گروپ ہے کاوش آن لائن لرننگ سینٹر، وارث کی کاوش کے نام سے، اور یہاں پہ بھی آپ پا سکتے ہیں، یہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ اس ورکشاپ میں شرکاء کے سوالات کے لیے وقت رکھا جائے گا، خاص طور پر میری کوشش ہوگی 10 منٹ ضرور اس کام کے لیے رکھے جائیں۔ ہونا تو چاہیے کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ میں وقت کی وہاں پہ کیئر نہیں کرتا۔ سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ماحول بنا ہوتا ہے، اور اس میں اگر آدھا گھنٹہ اوپر بھی ہو جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
آپ بھی میرا خیال ہے کہ وقت کھلا نکال کے آئیے، کیونکہ اس میں کافی کچھ ڈسکس ہونا ہے۔ جی میں پھر بتا دوں کہ بلکہ واضح کر دوں کہ اس ورکشاپ میں ہمارا ہدف کیمبرج 3248 کے لیے نصاب کی پہلی 3 مشقیں ہیں پیپر 1 سے، جن کا تعلق نامانوس متن یا عرف عام میں جسے ہم تفہیم کہتے ہیں سے ہے، اور یہ نصاب برائے امتحان 2024-25-26 ہے۔ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس امتحان کے لیے تیار کرنا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح تیار کرنا ہے، تو وہ اس ورکشاپ میں آ سکتے ہیں۔ جی آخر میں پھر ایک دفعہ یہ دستبستہ عرض کروں گا کہ اپنی پوری آگہی کے ساتھ، اپنے پورے اطمینان کے ساتھ اس ورکشاپ میں شریک ہوئیے اور اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیے۔ اگر آپ نے اس ورکشاپ میں شریک ہونا ہو تو فارم فل کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جب فارم فل ہوتا ہے، میرے پاس ڈیٹا آتا ہے، میں اس کے مطابق پھر ورکشاپ کو ارینج کرتا ہوں، اس کو ترتیب دیتا ہوں، اسے منظم کرتا ہوں۔ امید ہے جی کہ ہم انشاءاللہ اس ورکشاپ میں کچھ نئے پہلوؤں پر غور اور فکر کریں گے اور ہمیں سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ اپنے پیاروں کے ساتھ اسی طرح چہکتے رہیں، مہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔